بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. 10ویں اصل پر بات کر رہے تھے. اہل سنت و جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت سے متعلق، اور پچھلے درس میں ڈاکٹر طاہر القادری اور علم خیانت کتاب البدعت کا رد کے درس کا آغاز کیا تھا. آج کی نشست میں دوسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور بدعت کا تصور جیسے انہوں نے خود اس کتاب میں بیان کیا ہے. نمبر 2، علم خیانت کا ذکر تقریباً 15 کے قریب ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نزدیک بدعت کا مفہوم ہے کیا. کتاب البدعہ صفحہ نمبر 33 میں فرماتے ہیں، متذکرہ بالا حدیث میں ایک ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ میں لکھتے ہیں احدث کے بعد ما لیس منہ فرمانے میں حکمت. فرماتے ہیں متذکرہ بالا حدیث پر فکر و تدبر کرنے اور اس میں احدث کے بعد ما لیس منہ کے اضافے پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں، بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا کہ جس کے لیے دین میں سرے سے کوئی اصل، مثال، ذکر، معرفت یا حوالہ ہی نہ ہو، اور اسے دین میں یعنی ضروریات دین، واجبات اسلام اور اساسی عقائد شرعیہ میں یوں داخل کیا جائے کہ وہ اساسیات دین میں اضافہ بن جائے، جس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی یا پیشی واقع ہو جائے. یہ احداث دین اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنے کا تصور ہوگا، اور دین میں فتنہ تصور ہوگا. یہ صفحہ نمبر 33 میں. اور صفحہ نمبر 69 میں 69 میں فرماتے ہیں ایک غلط فہمی کا ازالہ احادیث مبارکہ. اب ذرا غور کریں، اپنی بات کا آغاز حدیث سے ہی کرتے ہیں. سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بڑے محدث ہیں اور حدیث پہ بار بار بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں احادیث مبارکہ سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ محدثات الامور سے مراد ارتداد کی سطح کے فتنے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور بعد میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور خوارج کے حامی ہو گئے. جواب میں دوں گا آگے، لیکن یہاں پر صرف یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک بدعت ہے کیا. واضح الفاظ ہیں کہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ جو امر ارتداد کی سطح تک پہنچ جائے وہ بدعت ہے، اس کے علاوہ بدعت نہیں ہوتی. یا وہ امر جو ضروریات دین، واجبات اسلام اور اساسی عقائد شرعیہ میں داخل کر دیے جائیں جسے اساسیات دین میں اضافہ کا باعث بن جائے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بدعت کہا جاتا ہے. دیکھیں بدعت کی یہ تعریف تو لیکن ادھوری تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین میں کسی چیز کی زیادتی کرنا، اضافہ کرنا بدعت ہے. اسے کہتے ہیں بدعت اضافیہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا بدعت صرف یہی ہے؟ یہ بدعت کا مفہوم ہے؟
حقیقتاً بدعت مفہوم یہ نہیں ہے، یہ ناقص مفہوم ہے، اور صرف بدعت کو اس مفہوم سے بیان کرنا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، کیونکہ آپ کا جو لیول ہے جہاں پہ لوگ آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور آپ بدعت کی اس طرح سے تعریف کریں، تو پھر جو دین میں نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ اس تعریف کی وجہ دیکھیں. اب یہ تعریف تو یہ ہے، تعریف تو ہو گئی جیسی بھی ہے، اب اس تعریف کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جو دلائل جتنی بھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں ان ساری دلائل کو موڑ توڑ کے بیان کیا ہے. جب ایک بات انہوں نے کہہ دی، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جن احادیث کا بھی ذکر کیا ہے اس حدیث سے ایسا مفہوم نکالا ہے واللہ شریف میں ہے ہی جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اس سے بالکل دور جا کے بات کی. تو آئیے دیکھتے ہیں علمی خیانت. پہلی علمی خیانت صفحہ نمبر 33 میں، صفحہ نمبر 32 میں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری کی روایت. اگر ترجمے میں فرماتے ہیں جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلا نہ تھی تو وہ مردود ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. علم خیانت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا معنی بیان کیا ہے اس کتاب میں، سوائے جو اس حدیث کی جان ہے ان الفاظوں کا ذکر نہیں کیا. فی امرنا ھذا کی بات ہی نہیں، من احدث کی بات ہوئی ہے، ملیس منہ کی بات ہوئی ہے، فہو رد پر بھی بات ہوئی ہے، فی امرنا ھذا کے متعلق بات نہیں کی. تو یہ سب سے پہلے علمی خیانت ہے کہ جس حدیث کو بنیاد بنایا ہے بدعت کی تعریف میں، اس حدیث کا جو اصل مقصد اور اصل معنی، جو اصل لفظ ہیں، ان کو پڑھ تو لیا ہے، ترجمہ بھی کر دیا ہے، لیکن جب اس حدیث کی شرح کی ہے یا بدعت کا مفہوم بیان کرنا چاہا تو ان الفاظوں پر بات نہیں. ذرا غور کریں. فرماتے ہیں ان احادیث میں لفظ احدث کے بعد ما لیس منہ یا ما لیس فیہ کے الفاظ قابل غور ہیں. من احدث کے بعد کیا ہے؟ ما لیس منہ یا ما لیس فیہ ہے. ایک روایت ما لیس فیہ بھی آیا ہے، لیکن اس حدیث میں جو ابھی خود بیان کر رہے ہیں احدث کے بعد کون سا لفظ ہے؟ فی امرنا ھذا ہے یا ما لیس منہ ہے؟ فی امرنا ھذا. غور کریں، ان حدیث میں لفظ احدث کے بعد ما لیس منہ یا ما لیس فیہ کے الفاظ قابل غور ہیں. عرف عام میں احدث کا معنی دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا. احدث دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور لفظ ما لیس منہ احدث کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ احدث سے مراد وہ نئی چیز ہوگی جو اس دین میں نہ ہو. اچھا، حدیث کے اس مفہوم سے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر احدث سے مراد دین میں کوئی بھی نئی چیز پیدا کرنا ہے تو جب ایک چیز نئی پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ما لیس منہ یا ما لیس فیہ؟ کیونکہ اگر وہ دین کا حصہ تھی تو اس کو نئی کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور جس کو نئی چیز کہہ دیا تو لفظ احدث ذکر کر دینے کے بعد اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ ما لیس منہ کا اضافہ کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین میں سے ہو تو نئی محدثہ نہ رہی، اور اگر وہ نئی ہے تو ما لیس منہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نئی چیز تو کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے دین میں موجود نہ ہو. ذیل میں احدث کے بعد ما لیس منہ ذکر کرنے کی حکمت بیان کی جاتی ہے. لمبی بات ہے، کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ آئی کچھ نہیں ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فی امرنا ھذا اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اچھا، حکمت بھی دیکھیں ذرا. فرماتے ہیں احدث کے بعد ما لیس منہ فرمانے میں حکمت
متذکر بالا حدیث پر فکر و تدبر کرنے اور اس میں احدث کے بعد ما لیس منہ کے اضافے پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں. جو تعریف ہے جو بھی میں نے بیان کی ان کی کہ ہر نیا کام مردود نہیں بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا کہ جس کے لیے دین میں سرے سے کوئی اصل مثال ذکر معرفت یا حوالہ ہی نہ ہو اور اسے دین میں یعنی ضروریات دین واجبات اسلام اور اساسی عقائد شرعیہ میں یوں داخل کیا جائے کہ وہ اساسیات دین میں اضافہ بن جائے جس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی یا پیشی واقع ہو جائے. یہ احداث دین اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ تصور ہوگا. فی امرنا ھذا کو کیوں چھوڑا ہے؟ آئیے دیکھیں فی امرنا ھذا میں ہے کیا. فی پھر عربی گرامر دیکھیں. فی حرف جر ہے, امر اسم مجرور ہے اور مضاف ہے, نا ضمیر متصل ہے مبنی على السکون في محل جر بالاضافه. مفرد مضاف کیا فائدہ ہوتا ہے مفرد مضاف کا؟ اصول فقہ میں پڑھا تھا ہم نے, صیغۃ العموم ہے. فی امرنا یعنی ہمارا جو بھی یہ امر ہے اس امر کے متعلق کوئی بھی بات ہو صرف اتداد کی سطح کے فتنے نہیں, یاد رکھیں. فی امرنا صیغۃ العموم ہے. ھذا اسم اشارہ ہے اور بدل استعارہ بدل ہے امر کا. فی امرنا ھذا اب عموم کے بعد خاص کر دیا کون سا امر؟ شرعی امور, بارک اللہ فیک, دینی امور جس کا دنیا سے تعلق نہ ہو. کیونکہ امر دو ہیں, یا تو دنیاوی امر ہے یا دینی امر ہے. تو دینی امر میں کوئی چیز نئی ایجاد کرنا جس کے دلیلوں سے بدعت کہتے ہیں, اور دنیاوی امور میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت نہیں ہوتی. کہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہو سکتی ہے. موبائل فون نیا ہے, پہلا نہیں تھا, نئی ایجاد ہے. یہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہے کیونکہ نئی ایجاد ہے, لیکن شرعاً بدعت ہے کیا؟ نہیں بدعت شرعاً. تو فی امرنا ھذا کو بیان اس نے نہیں کیا کہ جو بلڈنگ انہوں نے پوری کتاب میں قائم کی ہے وہ ان دو لفظوں سے گر جاتی فی امرنا ھذا سے. اس لیے ان فی امرنا ھذا کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. یہ پہلی علمی خیانت ہے. دوسری علمی خیانت لفظ حل میں غلط بیانی کی ہے. حدیث میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. ذرا دیکھیں اس حدیث کو کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. میں پہلے حدیث بیان کرتا ہوں پھر دیکھیں علمی خیانت کیا ہے. حوض کی حدیث معروف ہے, حدیث الحوض میدان محشر میں جو آپ وسلم کا حوض ہوگا اس کے مبارک اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کتاب بدایت صفحہ نمبر 48 میں بیان کر رہے ہیں. انا فرطکم علی الحوض وليرفعن رجال منکم ثم ليختلجن دوني فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك. سے بخاری کی روایت ہے. میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو رہوں گا اور تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر پیش کیے جائیں گے, پھر وہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے لوگ ہیں. تو کہا جائے گا کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے. ذرا غور کریں. انک لا تدری ما احدث بعدک ترجمہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کیے. سوال ہے یہاں پہ یا یہاں پہ خبر بھی جا رہی ہے انک لا تدری ما احدث, یا کیا سوال کیا آپ نہیں جانتے یا کیا آپ نہیں جانتے. واضح الفاظ ہیں. ترجمہ کیسا ہوا ذرا غور کریں. ترجمہ کیسے کیا سوال شکل میں. کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے سوال. اور حدیث میں کوئی سوال نہیں, جملہ استفہامیہ میں نہیں ہے. انہوں نے خود یہاں پہ جملہ استفہامیہ خود پیدا کیا ہے. اور جملہ خبری استفہامیہ میں فرق یاد رکھے عربی گرامر کے اعتبار سے.
اچھا اب آگے دیکھیں اسی حدیث سے دوسری روایت ہے، حدیث کی صحیح مسلم کی روایت صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں امام مسلم حضرت ابو ہریرہ عنہ سے مروی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترد علی امتی الحوض وانا اذود الناس عنه كما يذود الرجل ابن الرجل عن ابله قالوا يا نبي الله اتعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك وهل تدري ما أحدث بعدك یہاں پر سوال نشان ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیز ایجاد کی ہے؟ اچھا ذرا اس پہ غور کریں گے. حدیث کے آخری میں فرماتے ہیں ترجمہ جو ہے اور تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا بس وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے لوگ ہیں تو مجھے ایک فرشتہ جواب دیتے ہوئے عرض کرے گا آپ یقیناً جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالی تھی. جو استفہام جملہ اسے خبر اور یقینی خبر کر دی اور جو خبر جو اسے استفہام بنا دی اپنی طرف سے. فرماتے ہیں مذکورہ دونوں روایات میں یا رب اصحابی اور احدث بعدک کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ دور فتن کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوری بعد دول خلفاء راشدین میں ہو گیا تھا. اچھا اب مصیبت دیکھیں ذرا وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں خود کہتے ہیں وضاحت ذرا وضاحت پہ غور کریں وضاحت. اب بات بدعت سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن ایک اندر چھپا ہوا عقیدہ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ فرماتے وضاحت مذکورہ حدیث پھر حدیث کی بات دیکھیں حدیث کیسے موڑا توڑا گیا حدیث کو. پھر حدیث کی بات مذکورہ حدیث کے آخر میں لفظ حل مذکور ہوا ہے. یہ لفظ سوال و استفہام کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ دیگر معانی مثلا تأکید اور تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے معروف ہے. جیسا کہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں لفظ حل بمعنی قد یعنی تأکید ہے غلط. حل استعمال ہوتا ہے تأکید کے لیے لیکن اس حدیث میں نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو آ رہا ہے سب آ رہا ہے جلد بازی نہ کریں. جیسا کہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں لفظ حل بمعنی قد یعنی تأکید ہے یعنی یہاں پر حل استفہام تقریری کے لیے ہے. اچھا اس طرح حدیث حل تدری ما احدث بعدک کا معنی یہ ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے فتنے گھڑ لیے تھے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وسلم کو علم غیب مطلق اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی حل اس معنی میں استعمال ہوا ہے. ارشاد باری تعالی ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے وهل اتاك حديث موسى اور بے شک آپ کو موسیٰ کے احوال کی خبر پہنچی ہے. متذکرہ بالا آیات مقدسہ میں لفظ حل تأکید اور واقعے کے اس بات کے لیے بیان ہوا ہے. اس لیے ہم نے الحمدللہ اس کو انڈرلائن کر ذرا اس لیے ہم نے یہ شیخ الاسلام صاحب کی اپنی ایجاد ہے. اس لیے ہم نے حدیث وهل ترى وهل تدري ما حدث بعدك کا ترجمہ سوالیہ کی بجائے تأکید و اس بات کے معنی میں کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں ہے کم سے کم اہل علم میں سے کوئی نہیں ہے. جاہل لوگ تو جو کرتے رہے وہ کریں. میرے بھائی حل استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اقرار کے لیے بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان ایک ہوتا ہے سیاق و سباق اور اس سیاق و سباق متعین کرتا ہے دوسری دلیل. یاد رکھیں اب عجب بات تو یہ ہے سیاق و سباق بھی موجود ہے دوسرے دلائل نہیں ایک نہیں دلیل دوسرے دلائل بھی موجود ہیں پھر بھی ہر درمی کی انتہا دیکھیں اپنے معنی کو ثابت کرنے کے لیے
سارے دلائل کو اب ایک کو تبدیل کیا، دوسرے کو بھی تبدیل کیا. اب اس کو ثابت کرنا چاہے نا حل کو. اور جو دوسری روایت سے بخاری والی روایت جس میں سوال یہ ہے ہی نہیں، لا تدری ما حدث بعد، میرے بھائی واضح ہے کہ لا تدری، لا کیا ہے؟ نفی ہے، نہیں جانتے آپ. اب اسے کس طرح بیان ترجمہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہاں پر سوال ہے اور جواب کیا ہے؟ ہل تدری، یعنی تحقیق کے ساتھ آپ جانتے ہیں. ان کو بھول جانا بھائی. اب جب ثابت کرنا چاہتا تو پوری حدیث کو موڑ توڑ کے رکھ دے گا نا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب آتے ہیں حل کی طرف. حل کا معنی ہے حرف استفهام مبني على السكون لا محل من الاعراب. حل جو ہے حرف استفهام ہے، مبني على السکون ہے. اس کی حقیقت میں بتا رہا ہوں میں. یہ مختص ہے بالتصدیق الایجابی. حل کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے خاص ہے تصدیق ایجابی کے لیے. تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کا معنی ہوا طلب النسبة ويكون الجواب بنعم او لا. استفهام بہت ہے، ان میں سے جو حل ہے اس کی خاصیت ہے کہ حل جو ہے اس کا جواب یا تو نعم یا لا ہوتا ہے، ہاں یا لا. لذلك لا يصح القول هل ما نجح زيد، هل ما نجح زيد، کیا زید کامیاب نہیں ہوا؟ اس طرح سے لفظ درست نہیں ہے. وتأتي بمعنى قد، اور تحقیق معنی بھی آتی ہے حل جو ہے. نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور، جیسے کہ آیت میں بیان کر چکا ہوں. وتأتي بمعنى ما النافية، هل جو ہے مثل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وتأتي بمعنى الأمر فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم منتهون، کیا تم رکنے والے نہیں. یہ جو باتیں ہیں یہ موسوعۃ النحو والصرف، انسائکلوپیڈیا ہے نحو اور صرف کی. موسوعۃ النحو والصرف والاعراب، یہ ڈاکٹر رمیل بدیع یعقوب ہیں، ان کی تصنیف بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی پیاری ہے. صفحہ نمبر 700 میں اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے. وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو مفہوم ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے وہ حل کے معنی میں ہے ہی نہیں. تیسری علمی خیانت صفحہ نمبر 34 میں فرماتے ما لیس فیہ اور ما لیس منہ میں فرق. صفحہ نمبر 34 میں فرماتے ہیں، ہیڈنگ ہے لیس فیہ اور لیس منہ میں فرق. ہر کام کی دو حیثیتیں ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک اس کی اصل اور دوسری اس کی ہیئت. جیسے نماز کی اصل ذکر الہی ہے اور اس کی ہیئت مخصوص اوقات میں خاص طریقے سے عبادت کرنا ہے، اسی طرح روزے کی اصل حصول تقوی ہے، مگر ایک خاص وقت تک کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرنا اس کی ہیئت قضائیہ ہے. پس مالے صفی ہی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کا اضافہ کیا جس کی سرے سے شریعت میں کوئی اصل، کوئی حوالہ، کوئی مثال، کوئی بنیاد اور کوئی جنس موجود نہ تھی. اور پھر مالے صفی اور مالے سمنہ میں ہاں ضمیر کا مرجع امرنا ھذا ہے، یعنی ایسا کام ایجاد کیا جو ضروریات دین میں نہ تھا، مگر اسے دین کے واجبات اور بنیادی اصولوں میں داخل کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ دین کے اساسی عقائد میں اضافہ کر دیا یا دین کے بنیادی اصولوں میں کوئی کمی کر دی، احکام دین کو توڑا یا دین کی مخالفت کر دی جس سے دین اسلام کی شکل بدل جائے تو ایسے احداث کو فتنہ اور بدعت سے یہ کہا جائے گا.
یاد رکھیں ما لیس فیہ و ما لیس منہ دونوں لفظ ہیں حدیث کے. یہ جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ فی امرنا. اور فی امرنا بھی بیان کیا ہے دین سے متعلق ہر چیز مفرد مضاف ہے یفید العموم. اس کو صرف ایک ہی دین کا حصہ لے لینا یا ضرورت دین یا بنیادی دین کے احکام لے لینا اور باقی دین کے مسائل چھوڑ دینا یہ غلط ہے بالکل. اور اس کی دلیل میں دیکھیں ذرا ایک مشہور قصہ ہے, میں بار بار اس کو بیان بھی کر چکا تھا کہ بدعت کے دروس میں میں نے اس کو بیان کیا ہے. سنن دارمی کے مقدمے میں سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ معروف ہے کہ جب مسجد کوفہ کے اندر گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ حلقے بنائے ہوئے ہیں اور اجتماع اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اجتماع ذکر کر رہے ہیں. تو سید عبداللہ بن مسعود ان کو روکا وہاں. اجتماع ذکر کرنا کہ ایک شخص کہتا ہے پڑھو تم سب مل کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ مثال کے طور پہ. اگر یہ عمل اچھا ہوتا تو سید عبداللہ بن مسعود کبھی منع نہ کرتے. اللہ کے گھر کے اندر جا کے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کرنا. اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کہیں پہ غلطی تو تھی, غلطی کس چیز میں تھی؟ لا الہ الا اللہ میں غلطی, سبحان اللہ میں غلطی نہیں تھی, اللہ کے ذکر میں غلطی نہیں تھی, لیکن ذکر کے طریقے میں غلطی تھی. طریقہ کیا تھا؟ نیا ایجاد کردہ طریقہ تھا, تعلق دین سے تھا, دنیا سے نہ تھا. فی امرنا ھذا سے تعلق ہے. میں نے اسے کوئی دلیل بھی تو نہیں ہے نا اس کی, اس سے جا کے روکا. جس نے پورے حدیث پڑھنی ہے دیکھنی ہے تو یا سنن دارمی کی طرف جائے یا بدعت کے دروس کے آغاز میں نے پوری تفصیل بیان کی. اس وقت وقت میں پوری حدیث بیان کروں یا پورا اثر بیان کروں. لیکن غرض کہنے کی بات یہ ہے کہ ما لیس منہ یا ما لیس فیہ جو ہے اس کا تعلق فی امرنا ھذا دین کے ہر چیز سے ہے. جس کا تعلق دین سے ہے تو دلیل ہونی چاہیے, عمل کرو. دلیل نہیں ہے عمل نہ کرو, رک جاؤ. اسے کہتے ہیں کہ دین کے امور توقیفی ہیں, بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے. تو آپ کے اس مفہوم سے مطلب ہے کہ نعوذ باللہ سید عبداللہ بن مسعود نے بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ جو کام وہ کر رہے تھے کوئی ابتداء کا فطرہ تو تھا نہیں, اور نہ دین کی ضروریات میں کوئی وہ اضافہ کر رہے تھے. ان کا قصور کیا تھا پھر؟ اگر وہ حق پہ تھے تو ان کو جا کر روک کر بلکہ مسجد سے نکال دے گیا ان کو. اور ظاہر غلطی کیا تھی کہ انہوں نے بدعت ایجاد کی, بدعت انہوں نے کی. بدعت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے. چوتھی علمی خیانت صفحہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں مغالطے کا ازالہ اور فحو رد کا درست مفہوم. حدیث بیان کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے. اس حدیث میں لیس علیہ امرنا سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ و نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو, مثلا ایصال ثواب, میلاد اور دیگر سماجی روحانی اور اخلاقی امور, اگر ان پر قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہ ہو تو یہ بدعت اور مردود ہے. ٹھیک ہے, یہ مفہوم سراسر غلط, یہ مفہوم سراسر غلط اور مبنی بر جہالت ہے. کیونکہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ جس کام کے کرنے کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے تو پھر شریعت کے جملہ مباحات پرمیسیبل کا کیا ہوگا, کیونکہ مباح تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے کرنے کا شریعت میں حکم نہ ہو. یہاں پہ رکتے ہیں, اس کے ذرا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. غور کریں, اس حدیث میں
لیس علیہ امرنا سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے. عام طور پر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, عام لوگ نا, عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ وہ نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو, مثلا ایصال ثواب, میلاد اور دیگر سماجی, روحانی اور اخلاقی امور, اگر ان پر قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہ ہو تو یہ بدعت اور مردود ہیں. یہ مفہوم سراسر غلط اور مبنی بر جہالت ہے. اس کا جواب نمبر 1, لیس علیہ امرنا, امرنا سے مراد جملہ امور دین ہے جس میں میلاد, عرس, میلے شامل ہیں, ایصال ثواب شامل ہے, اور دیگر سماجی اور اخلاقی امور جو نیک اور احسن ہو وہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ ان کا تعلق امرنا سے ہے ہی نہیں. تو آپ نے دونوں چیزیں کیوں خلط ملط کر دی؟ ایک چیز کا تعلق دین سے ہے, ایک چیز کا تعلق دنیا سے ہے, اور بات آپ کر رہے ہیں فی امرنا یا لیس علیہ امرنا. اس روایت میں جب امرنا کی بات کر رہے ہیں تو بات تو متعین ہو چکی ہے, دین کی بات ہو گئی ہے. اب ایصال ثواب, میلاد, عرس, میلے کیوں کیے جاتے ہیں؟ خود لفظ ہے ایصال ثواب. اصل ثواب کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تو یہ فی امرنا میں شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے. جب اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے. ما لیس منہ فہو رد. اچھا, دیگر سماجی امور, اخلاقی امور, کیا عجب بات ہے واللہ. کیا شریعت اخلاقیات کا حکم دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ یہ کیسی شریعت جس میں اخلاقیات کا حکم ہی نہ ہو؟ عجب بات ہے. نمبر 2, جس کام نہیں بلکہ صرف امر ھذا جو کہ سارا دین ہے, یعنی وہ امور جن کا تعلق دین سے ہے, تو یہاں پہ خاص مت نہ کریں. نمبر 3, کیا قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سماجی اور اخلاقی امور کی دلیل نہیں ہے؟ نمبر 4, میلاد اور ایصال ثواب سماج و اخلاقی امور نہیں بلکہ شرعی امور, اور وہ نیک اور احسن تب ہوتے ہیں اگر ان کی دلیل موجود ہو. جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ نیک اور احسن تب ہو جب اس کی دلیل ہو. جب دلیل نہیں ہے تو وہ کبھی نیک اور احسن ہو نہیں سکتی, وہ مردود ہے. 5 نمبر پہ الغرض, ڈاکٹر صاحب میلاد, عرس, میلے, ایصال ثواب اور دیگر امور کو, اور دیگر ایسے امور کو شرعی سمجھتے ہی نہیں. کبھی مباحات, کبھی دنیاوی, اور کبھی سماجی روحانی, اور کبھی اخلاقی امور سمجھتے ہیں. کیا ایصال ثواب سماجی امور ہیں, اخلاقی امور ہیں؟ صرف ثواب کس سے چاہتے ہیں؟ لوگوں سے چاہتے ہیں ثواب. عجب بات ہے اللہ. 5ویں علمی خیانت, صفحہ نمبر 36 میں فرماتے ہیں, فہورت کا اطلاق, آگے فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی مذکورہ دونوں روایات میں فہورت کا اطلاق نہ صرف ما لیس منہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی فقط احدث پر, بلکہ اس کا صحیح اطلاق اس صورت میں ہوگا جہاں یہ دونوں چیزیں احدث اور ما لیس منہ جمع ہو جائیں. یعنی مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل, مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو, اور کسی جہت سے بھی وہ تعلیمات دین سے ثابت نہ ہو. بس اس وضاحت کی روشنی میں کسی بھی محدثہ کے بدعت وضاحت قرار پانے کے لیے 2 شرائط کا ہونا لازمی ہے. دیکھیں بیچ میں بات ٹھیک ہے, اگر بات غور کریں تو بات ٹھیک کی جا رہی ہے. آگے دیکھیں کس طرح سے بات کو موڑ دیتے ہیں, جو آپ ان کی اپنی سمجھ ہے صحیح بات کو کس طریقے سے موڑتے توڑتے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا. ذرا غور سے کریں گے, پڑھیں گے, 2 مرتبہ پڑھیں گے نا, پھر بندہ کہے گا کہ اوپر کچھ کہہ رہے ہیں, نیچے کچھ اور کہا جا رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. اب غور کریں, 2 شرطیں دیکھیں. پہلی شرط, دین میں اس کی سرے سے کوئی اصل, مثال یا دلیل موجود نہ ہو. صحیح غلط؟ صحیح, الحمدللہ. اب دیکھیں نمبر 2, دوسری شرط, نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے. صحیح یا غلط؟
غلط. یہ دوسری شرط آئی کہاں سے؟ یعنی بدعت صرف وہ ہے جو دین کو توڑ دے یا دین کے امور کے منافی ہو. اگر دین کے امور کے منافی نہیں ہے اور دین کو نہیں توڑتی یا مخالف متضاد نہ ہو دین کسی امر کے, تو پھر یہ بدعت نہیں ہے. عجب بات ہے. دیکھیں, دین میں موجود نہ ہو کا معنی بالکل واضح ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے, عام ہے ما لیس منہ ما لیس فیہ. لیکن دوسری شرط میں اس کو صرف دین کے مخالف متضاد دین کی نفی احکام سنت کو توڑے مخصوص کرنا سراسر غلط ہے. عموم کو خاص کرنا بغیر حجت اور دلیل کے علمی خیانت. جو چیز شریعت نے عام کی, جو نص عام ہے, اسے خاص کرنے کا آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور یہ سارا کا سارا صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے باطن مفہوم کو ثابت کرنا ہے کہ اصالہ ثواب, دیکھیں بار بار اس کا ذکر آئے گا, اصالہ ثواب عرس میلے یہ بدعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصالہ ثواب سے کوئی دین میں کوئی دین کی کوئی مخالف نہیں ہے, متضاد نہیں ہے, اور نہ دین کی نفی ہوتی ہے اور نہ احکام سنت کو توڑا جاتا ہے, تو پھر مشکل کیا ہے کرنے میں؟ تو حدیث بالکل واضح ہے, عام الفاظ ہیں, عام کو خاص کرنے کے لیے دوسری دلیل کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی مجتہد کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی عالم یا امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک عام حدیث کو خاص کر دے, کیونکہ حدیث وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ حدیث وحی مخفی ہے. اب وحی مخفی جو ہے, حدیث جو ہے, اس کے عموم کو مخصوص کرے گی دوسری حدیث. اگر آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے اتنی بڑی باتیں نہ کریں. واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کتنی بڑی بات ہے, جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. واللہ مجھے یعنی ترس آتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو ایک علمی شخصیت معروف اور مشہور ہے, لیکن جو لوگ ان کی باتوں کو سن کر ان کے بہکاوے میں آ کے ایسے عقائد اپنا رہے ہیں, ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں, ان پر مجھے بولا بہت ترس آتا ہے. وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں, وہ نہیں جانتے, وہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کتنی پیاری بات ہے, شیخ الاسلام نے کتنی پیاری بات کہی. یہ نہیں جانتے کہ شیخ الاسلام نے کتنی مرتبہ اپنے ایک غلط مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے کتنی علمی خیانت کر ان کو کرنا پڑا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد کی اس حدیث میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے درس میں انشاءاللہ چھٹی غلط فہمی, چھٹی علمی خیانت سے بات کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روز ہم نہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, جس میں اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو ہم جانیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر باطل مفہوم سے دور کرے اور ہر ایسے شخص سے محفوظ فرمائے جو باطل تعلیمات دے لوگوں کو اور باطل کی طرف بلائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.